انہوں نے عشق کو ایک زندگی کی زندہ قدر بنا دیا. اچھا جو میں اضافہ کرنا چاہ رہا تھا, اب یہ جو تصور ہے حضور کی ذات کے ساتھ تعلق کا, یہ یہاں تک نہیں رکتا. یہ پھر جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا, نعت کا ایک اخروی پہلو بھی ہے. یہ علامہ اٹھا کے وہاں تک لے جاتے ہیں. کیا بات. جیسے علامہ کہتے ہیں, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, کیا بات, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. اس شعر کا معنی آپ کو تب سمجھ آئے گا, آپ ذرا اس حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھیں. جب مرنے کے بعد انسان قبر میں پہنچے گا تو اس سے کون کون سے سوالات پوچھے جائیں گے. میں سارے سوالات نہیں دہراؤں گا, ایک سوال, تیسرا سوال, جو آخری سوال, جو بعض احادیث کے مطابق ہوگا یہ ایک سوال, یہ بھی احادیث موجود ہیں کہ بعض لوگوں سے ہوگا یہ ایک سوال, اور وہ سوال ضرور ہوگا. جن سے 3 سوال ہونے ہیں ان سے بھی ہوگا, جن سے 1 سوال ہونے ان سے بھی ہوگا. وہ سوال کیا ہے؟ وہ یہ ہے, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. تو دنیا کی زندگی میں اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا, کیا کہا کرتا تھا؟ اب دیکھیں اقبال کیا کہتا ہے, یا رسول اللہ, میں اگر اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں بھی ہوں تو آپ کا شوق میرا امام ہے. اگر امام نہیں ہے تو پھر میرے لیے عبادات سوائے حجاب کے کچھ نہیں ہے. دراصل ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں یہ جو خیال ہے اقبال کا, یہ اس سے اشارہ کرتا ہے کہ کسی مومن کا ایمان حضور کی محبت کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کو اگر شعر کے اس میں دیکھا جائے, جو رنگ آپ نے دیکھا ابھی اور جو آپ نے اس وقت بڑی خوبصورت چیز سنائی, ہمیں نظم سنائی, اس میں یہ بات بار بار سامنے آ رہی ہے. اور اس کو اگر آپ دیکھیے تو پھر پوری اقبال کی جو نعتیہ شاعری ہے, دراصل نعتیہ شاعری سے ہٹ کر اس کا پیٹرن ہی الگ ہو گیا ہے, اس کا اسلوب الگ ہو گیا ہے. تذکیر کائنات کے بارے میں الگ بات کی ہے, مومن کی بات الگ کی ہے, کافر کی بات الگ کی ہے, اور کافر اور مومن کے درمیان فرق کو الگ واضح کیا ہے. اور اس طرح دیکھیے تو آپ کو لگتا ہے کہ شاعری جو ہے, شاعری نعتیہ شاعری جو ہے ان کی ایک نئے چیپٹر, ایک نئے باب کے طور پر قاری کے ذہن پر شامل. جو بات ہم شروع میں کہہ رہے تھے کہ اقبال کا یہ کمال بھی ہے کہ جو حیت ہے, علامہ نے جس انداز سے حضور کی شان, جیسا کہ میں نے طور موج آز غبارے, ایک اور چیز میں یہاں ایک اور شعر کہنا چاہوں گا. جب حضور کی بارگاہ میں مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں, یا رسول اللہ, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں. کیا بات. ایک چیز لے کے آیا ہوں, کیا دارمش پوشیدہ از چشم جہاں, میرے پاس ایک آپ کی نشانی ہے جسے میں نے دنیا کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا ہوا ہے. وہ کیا ہے کہ اس سمیں شبدیز تو دارد نشان. کیا بات. شبدیز کہتے ہیں گھوڑے کو. یا رسول اللہ, جو آپ کا گھوڑا ہے نا, اس کا جو سم ہے, اس کے سانچے میں ڈلی ہوئی میرے پاس ایک چیز ہے, کیا دل ہے. کیا بات. واہ واہ. یہ میں آپ کی بارگاہ میں لے کے آؤں. اب آپ دیکھیں اس کی ایک جیومیٹریکل ریزمبلنس ہے دل کی. اب کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ, میرا دل آپ کے گھوڑے کے سم کے اندر ڈلی ہوئی ایک شے ہے جس کو میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے. آپ تصور کریں کیا نسبت ہے. واہ. کس انداز سے علامہ نے اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ کے ساتھ متعلق کیا, اور یہی علامہ کی بقا کا راز بھی ہے. جی ہاں, یہی وہ چیز ہے حضور کی بارگاہ کے ساتھ حقیقی نسبت. یعنی عشق ایک ایسی چیز ہے, آدمی کے ریش ریش میں سما جاتا ہے عشق, جس طرح کے شاہ گل میں باد سحر گاہی کا نام. علامہ کی ذات میں وہ عشق رچ بس گیا, اور اس عشق نے پھر علامہ کو ابدی مقام دیا. روفی صاحب نے ایک اور بہت خوبصورت جن کا کلام علامہ اقبال کا پڑھا ہے, اور بہت ہی خوبصورت انداز سے پڑھا ہے, ہمیشہ صورت باد سحر آوارہ رہتا ہوں. آئیے ناظرین, روفی صاحب کی خوبصورت آواز میں یہ کلام سنتے ہیں. ہمیشہ صورت باد سحر آوارہ رہتا ہوں, ہمیشہ صورت باد سحر آوارہ رہتا ہوں. محبت میں ہے منزل سے بھی خوشتر زیادہ پیمائی, ہمیشہ صورت باد سحر آوارہ رہتا ہوں, ہمیشہ صورت باد سحر آوارہ رہتا ہوں. دل بیتاب جا پہنچا دیارے پیر سنجر میں, دل بیتاب جا پہنچا دیارے پیر سنجر میں, میسر ہے جہاں درمان درد ناشک بائی, ہمیشہ صورت باد سحر آوارہ رہتا ہوں, ہمیشہ صورت باد سحر آوارہ رہتا
بعد سحر آوارہ رہتا ہوں ہمیشہ صورت بعد سحر آوارہ رہتا ہوں یہ مرقد سے صدا آئی حرم کے رہنے والوں کو یہ مرقد سے صدا آئی حرم کے رہنے والوں کو شکایت تجھ سے ہے اے تار کے آئینے آبائی ہمیشہ صورت بعد سحر آوارہ رہتا ہوں ہمیشہ صورت بعد سحر آوارہ رہتا ہوں محبت میں ہے منزل سے بھی خوشتر زیادہ پیمائی ہمیشہ صورت بعد سحر آوارہ رہتا ہوں ہمیشہ صورت بعد سحر آوارہ رہتا ہوں یہ تخم لا الہ تیری زمین شور سے اٹھا یہ تخم لا الہ تیری زمین شور سے اٹھا زمانے بھر میں رسوا ہے تیری فطرت کی زیبائی ہمیشہ صورت بعد سحر آوارہ رہتا ہوں ہمیشہ صورت بعد سحر آوارہ رہتا ہوں محبت میں ہے منزل سے بھی خوشتر زیادہ پیمائی ہمیشہ صورت بعد سحر آوارہ رہتا ہوں ہمیشہ صورت بعد سحر آوارہ رہتا ہوں ہوئی ہے تربیت آغوش بیت اللہ میں تیری ہوئی ہے تربیت آغوش بیت اللہ میں تیری دل شوریدہ ہے لیکن صنم خانے کا سودائی ہمیشہ صورت بعد سحر آوارہ رہتا ہوں ہمیشہ صورت بعد سحر آوارہ رہتا ہوں محبت میں ہے منزل سے بھی خوشتر زیادہ پیمائی ہمیشہ صورت بعد سحر آوارہ رہتا ہوں ہمیشہ صورت بعد سحر آوارہ رہتا ہوں ماشاء اللہ حسنا جمیع خصالہ صلو